کہ تم لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے ہو، یعنی دنیا کی زندگی کو اپنا اصل مقصود سمجھ رہے ہو، اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو۔ جو زندگی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، چند سانسوں پر جس زندگی کے حیات کا دار و مدار ہے، اس زندگی کو ہمیشہ اپنے خیال میں اور تصور میں رکھتے ہو، اور جو زندگی باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے اور یقینی ہے، اس زندگی سے مکمل طور پر غافل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ اچھے حالات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برے حالات آتے ہیں، جو آزمائش اور امتحان آتا ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور دنیاوی زندگی انسان کی گزر رہی ہے، اور اس طرح گزر رہی ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اسی لیے کسی نے کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ برف کو آدمی لا کے رکھ دے، اس سے فائدہ نہ اٹھا لے تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا تو ساتھ ساتھ آواز لگا رہا تھا کہ میرے پاس ایسا سرمایہ ہے، اس کو جلدی سے خرید لو ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کو نہیں خریدے گا تو وہ پانی بن جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو استعمال کریں گے تو فائدہ حاصل ہوگا، استعمال نہیں کریں گے تو ضائع ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی برف کی طرح ختم ہو رہی ہے، اگر اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور غفلت میں گزار دیں گے تو نقصان ہوگا۔ آج چونکہ ایک نئے سال کا آغاز ہوا ہے، آج 1 جنوری ہے اور 2021 شروع ہوا ہے۔ یہ اب شروع نہیں ہوا، یہ رات میں شروع ہوا۔ بہت سارے لوگ سو رہے تھے اور بہت سارے لوگ سونے والوں کو جگا رہے تھے، اس کا استقبال کر رہے تھے۔ تو تاریخ جو ہے، ایک ہوتی ہے چاند کے حساب سے، ایک ہوتی ہے سورج کے حساب سے۔ دونوں تاریخیں ہماری ہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انگریزی تاریخ، انگریزی تاریخ نہیں ہے، یہ بھی اسلامی تاریخ ہے۔ چونکہ شریعت کے اندر جتنے فرائض احکامات ہیں، یہ دونوں تاریخوں سے چلتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے جو اوقات مقرر ہیں وہ چاند کے حساب سے نہیں ہیں، سورج کے حساب سے۔ روزے کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ چاند سے شروع نہیں ہوتا، سورج سے شروع ہوتا ہے۔ دن کا اعتبار چاند کی تاریخ سے ہے اور وقت کا اعتبار سورج کی تاریخ سے۔ نماز کے لیے بھی احکام ہے، سورج جب طلوع ہو تو اس سے پہلے فجر ہونا، ظہر کا یہ وقت، عصر جب سورج ڈھلنے لگے، مغرب جب سورج غروب ہو جائے،
عشاء جب سورج غروب ہو کر کے 1-2 گھنٹے ہو جائیں، اندھیرا چھا جائے، روزہ رکھنا ہے تو طلوع آفتاب سے پہلے روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد روزہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ انگریزی تاریخ نہیں ہے، یہ بھی اسلامی تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ تاریخ شروع ہوئی، اور اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوئی۔ لیکن اسلامی تاریخ کا علم کسی کو نہیں ہے، کب شروع ہوئی، اسلامی مہینہ کب شروع ہوا، اور یہ تاریخ سب کو معلوم ہے۔ کل دیکھ رہا تھا تو ہر دکان کے سامنے ایک ٹیبل لگا ہوا تھا اور وہ لائٹیں لگی ہوئی تھی اور کچھ بک رہا تھا۔ جیسے رمضان میں مغزیات بکتے، میں بولا اب یہ کئی کی عید آئی تو قریب سے گزرا، میں جا کے نہیں دیکھا، میں قریب سے گزرا تو وہاں پر ہیپی نیو ایئر کے کیک تیار رکھے ہوئے ہیں، آج کاٹیں گے، کیک کاٹیں گے۔ چونکہ زندگی کے دن کٹ رہے ہیں، اس لیے کاٹ کے ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہماری بھی زندگی کا 1 سال کٹا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ہم باطل کے خداؤں کی اطاعت عبادت نہیں کریں گے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کریں گے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کریں۔ تو عیسائی اور یہودیوں کے لیے اس سال کے آغاز پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے محرم کا جو سال کا آغاز ہے اس سے ہمارے سال کا ہم اعتبار کرتے ہیں۔ اور خوشی منانے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہوا تو کوئی بھی کیک نہیں کاٹتا، ہمارے والد کا انتقال ہوا آج 20 کلو کا کیک کاٹیں گے، 50 کلو کا کیک کاٹیں گے، والد صاحب کا خوشی کا موقع۔ کسی کی شادی ہو رہی تو خوشی کا موقع ہے، کسی کو بچے ہوئے تو خوشی کا موقع ہے، یا کوئی اور خوشی کا موقع رہنا۔ یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک بزرگ بیزار کو آ کے برے لوگوں کی صحبت سے ہٹ کر اچھے لوگوں کی صحبت کی تلاش میں نکلے، تو جاتے جاتے سفر پہ ایک جگہ دیکھا کہ لوگ جشن منا رہے ہیں، تو پوچھے یہ کئی کا جشن ہے؟ بولے آج ایک بچے کی برتھ ڈے ہے۔ بولے اس سے نیک لوگ اور کیا مل سکتا ہے؟ جن کو اپنی زندگی کا 1 سال ختم ہونے کی اور آخرت کی طرف اور اپنی موت کی طرف بڑھنے کی اتنی خوشی ہے، اس سے نیک لوگ کہیں بھی نہیں رہتے۔ تو یہ تو ایک ایسی غم کی چیز ہے کہ 1 سال ہماری زندگی سے گزر گیا، اور یہ 2020 تو ایسا یاد رہیں گا جب اللہ کرے ہم بڑے ہو کر کے، بوڑھے ہو کے، ہم بھی دادا نانا بن کے جب اپنے بچوں کو سنیں گے 2020 میں ابھی بیٹے تم نہیں آئے تھے دنیا میں، جب ایسا ہوا تھا، 1 سال پورا سال اسکول بند تھا، لوگ ایسا پریشان تھے، ہم لوگ بھی گھر میں بیکار بیٹھے تھے، پورے کاروبار بند تھے، تو اس وقت بولیں گے ہمارے بچے یہ بڈھے کے ہاتھوں پہ پھینکتے رہتے، بولیں گے۔ چونکہ ہمارے بڑے جو بھی بولتے ہم کو یقین نہیں آتا۔ اب یہ سال ایسا گزرا کہ اس سے پہلے بھی نہیں دیکھے، اب آئندہ بھی دیکھنے کی کوئی امید نہیں۔ 100 سال پہلے جو حالات تھے 100 سال کے تو کوئی ہے نہیں۔ جس کو بھی پوچھو پہلی بار دیکھا بھائی زندگی میں ایسے حالات ہیں، کیا کیا نئے نئے گل کھلے اس کے۔ این آر سی کے اور سی اے کے چکر میں 2-3 مہینے پریشان رہے، پھر اس کے بعد سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، پھر فلاں ہوا، پھر اب کسانوں کا مسئلہ ہوا، کیا کیا فاقے میں رہے، پریشان رہے، تاجر پریشان ہیں، کسان پریشان ہیں، سب سے بڑھ کے ملزمہ پریشان ہیں، اور اماں باوا پریشان ہیں۔ مدرسے میں بچوں کو بھیجتے تھے، اسکول میں بھیجتے تھے، 2-3 دن کی چھٹی ملی تو پریشان رہتے، سال بھر گھر میں ہیں، تو ہر طبقہ پریشان تھا۔ تو 2020 یہ ہر ایک کو یاد رہے گا، اور پھر جشن منا رہے ہیں۔ ہر چیز کی ابتدا اگر اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوگی تو پورا سال اللہ کے پورا سال اچھا گزرتا۔ پہلے ہی رات میں اتنی نافرمانی چیز ہوتے، یہاں نہیں ہوتے تو مغربی ممالک میں تو بہت ہوتے ہیں۔ اب دیکھا دیکھی یہاں بھی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو ہر چیز پہلی رات کی بہت اہمیت رہتی۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی
تو اب زندگی گزر رہی تھی تو انہوں پہلی رات میں ایک اچھی ترکیب نکالے اچھی زندگی گزارنے کی. ان کے ایک دوست ملے جن کی 6 سال پہلے شادی ہوئی تھی، تو انہوں پوچھے نئے دولہے سے کہ میاں آپ تمہاری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، کیسی ہے آپ کی بیوی کے ساتھ کیسی چل رہی؟ بولے بیوی کو فل کنٹرول میں ہے میرے. بولے میری بیوی کنٹرول میں نہیں ہے نا، کیا کرنا، کیا ترکیب ہے اس کی؟ تو بولے میں ایسا کرا کہ جس دن میرا نکاح ہوا رات پہلی تھی تو کمرے میں جاتے وقت ایک بلی کو بھی لے کے گیا میں، اور بیوی کے سامنے بلی کو پھونکنے لگے، خوب مارا میں اس کو، خوب مارا تو بیوی ڈر گئی، ارے باپ رے کیا ظالم ہے رہے. تو اس وقت سے اب تک ڈر کے رہتی میرے سے. ان بولا اچھا آئیڈیا کرے تم، آج میں بھی بلی کو مارتا ہوں. بولے شادیوں کو 6 سال ہوا، 3 بچے ہیں، اب بلی کو مارنے جا رہے ہیں. تو 6 سال کے بعد بلی کو کمرے میں لے جا کے بیوی کے سامنے مارے تو پھونکنے اٹھا کو ان کو ماری انہیں، مونے سے جانور کو مارتا کیا بولے. پھر صبح کو بولے میں تو بلی کو ماریا تو بیوی ڈر رہی، کہتے میری بیوی الٹا میرے کو ماری. بولے ہولے پہلی رات میں مارے تو قابو میں آتی، 6 سال کے بعد مارے تو آتی کیا؟ تو جو کام پہلی رات میں ہوتا وہ سکسیسفل ہوتا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پہلی رات اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے نئے سال کا آغاز کریں گے تو اللہ پہلی رات میں ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ پورے سال کو ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا جس سے ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اللہ ہم سے پہلے ہی ناراض ہو چکا ہے. اسی لیے نئے سال کا آغاز کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ خبر کی طرف جانے کا موقع ہے اور جائزہ لینے کا ہے، جشن منانے کا نہیں ہے. پہلا سال کا آغاز جشن منانے کا نہیں، زندگی کا جائزہ لینے کا ہے. میری پچھلی زندگی کیسے گزری اور میری اگلی زندگی اب کیسے گزارنا ہے، یہ جائزہ لینا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ 1 سال گیا 1 سال نیا ہے آنے کو، 1 سال گیا 1 سال نیا ہے آنے کو، اب بھی ہوش نہیں اس دیوانے کو. اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ 1 سال تو گزر چکا ہے اور 1 سال آ رہا ہے. تو آدمی دن بدن قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، زندگی کی طرف نہیں بڑھتے کون بھی، قبر کی طرف بڑھ رہا ہے. کسی کی زندگی اگر 50 سال اللہ نے لکھی ہے تو اس کا 1 سال گزر گیا تو موت کے قریب ہو رہا ہو. اسی لیے نئے سال کا آغاز جو ہوا ہے یہ ہم کو جشن منانے کے لیے نہیں ہوا ہے، اب ہم کو اگلے کیسے زندگی گزارنا ہے اس کی فکر کرنا ہے. جنوری جو ہے یہ جنوری جانوروں کا طریقے سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. جنوری نام کئی کو رکھے پوچھے تو یہ جانوروں کی حرکتیں کرتے ہیں نا، اس واسطے اس کا نام جنوری رکھے. اور محرم کیوں رکھے؟ بولے قابل احترام، محترم لوگوں کی طریقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ جانوروں کے طریقے سے ہوتا ہے. پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. رات میں بچک بچک کے اٹھنا پڑ رہا تھا، اب کئی کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں بلکہ رات میں 12 بجے دیکھے تو نیا سال شروع ہوا. نیا سال شروع ہوا ہے، یہ اب اگلے زندگی نیا سال کیسے گزرے گا اس کو ہم تصور میں رکھیں. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ نیا سال جو گزر چکا ہے یہ اللہ کی نافرمانی سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، تو یہ 2020 پورا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ گزر چکا ہے، پورا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. اس لیے پورے حالات ہمارے خلاف اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیے. کون اس 2020 کے اندر خوش تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں خوش تھا. بچے خوش ہوں گے اسکولیں بند نہیں سو اچھا ہے بولے، بچوں کو ایک خوشی رہتی اسکولیں بند رہنا شروع نہیں ہونا بولے. ایک اسکول میں ایک مرتبہ کلاس ٹیچر سب کو پوچھے کہ اسکول کو صاف رکھنے کے واسطے کیا کیا کرنا پڑتا، کچرا وغیرہ سب صاف ستھرا رہنا، ہمیشہ بہت اچھا رہنا اسکول. ایک بچہ بولا 2-3 صفائی کرنے والوں کو رکھنا ٹیچر بولا، اور ایک بولا 2-4 ڈبے رکھ دو، کچرا جس کو بھی پھینکنا ہے تاکید کرو اس میں پھینک لو. تیسرا بچہ بولا اسکول ہی بند رکھو، صافی رہتا ہمیشہ، نہ آنا نہ پڑھنا نہ کھلنا نہ کچرا ہونا. تو بچے خوش ہیں، لیکن کوئی بڑا سمجھدار کوئی بھی خوش نہیں تھا اس سال
اس لیے کہ پورا سال کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، حالات کیسے کیسے آ گئے اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خبر میں لوگ چلے گئے تو کسی نے کسی خبر کو دیکھ کر کے کہا کہ کیا سکون سے سو رہے ہیں، اس کی زندگی سکون میں نہیں تھی، تو قبرستان میں جا کے خبر والوں کو دیکھ کے بولا کیا سکون سے سو رہے تم لوگ، اتنا مزے سے سو رہے ہیں، کوئی آواز نہیں، پکارا نہیں، شور نہیں، شغب نہیں، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے خبر کے اندر سو رہے ہیں۔ تو ایک خبر سے آواز آئی سکون سے تم سو رہے ہیں، ہم تو سکون سے سوئے سو اس کے مارا کھاتے بیٹھے، اس کی سزا بھگت رہے ہم کہ زندگی پوری غفلت میں گزار کے آئے تھے، اب اس کی سزا بھگتو، اب تم کو وقت ہے کہ ابھی تم خبر میں آنے کے لیے، سکون چاہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے اب تم کر سکتے ہو، مرنے کے بعد اس کا کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں ہے مرنے کے بعد۔ اسی لیے ہر سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ایک سال گزر چکا اور ایک سال اب نیا آ رہا ہے، اس میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی جس حالات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی اسی طرح آتی ہے۔ ایک مؤذن صاحب تھے کسی گاؤں کے، پوری زندگی بیچاروں نے اذان دی، جب بیمار ہو گئے دواخانے میں ایڈمٹ ہو گئے تو دن میں 5 مرتبہ وہ اپنے بیڈ پر پڑے ہوئے بھی ان کی زبان سے اذان کے الفاظ نکلتے تھے، اللہ اکبر اللہ، چونکہ زندگی پر اذان دی انہوں نے اور ان کی زبان سے الفاظ اذان کے نکل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں دواخانے میں ہوں، میں مسجد میں نہیں ہوں، لیکن دل میں بس گیا تھا اللہ ان کے، تو اب زبان سے ہر نماز کے وقت میں اللہ اکبر اذان کریں۔ جس رات میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی ان کی زبان پر اذان کے الفاظ تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے اور روح قبض ہو گئی۔ تو آدمی جس طرح زندگی گزار رہا اسی پر اس کی موت ہو رہی۔ اور ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت سارے واقعے ہیں لیکن ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ کرکٹ میں جو ہے کامنٹری بولتے تھے، انہیں اتنے چھکے مارا، انہیں اتنے چوے مارا، انہیں آؤٹ ہوا، انہیں فلاں ہوا، اس کا وائٹ بال ہو گیا، اس کا بلیک بال ہو گیا، کون سے بال رہتے، وہ خالی بولنا ان کا کام تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک پلیئر کو جو ہے آؤٹ کا انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ آؤٹ ہو گیا، تو اتنے میں ادھر اسرائیل علیہ السلام آ کر کے ان کا بھی گلہ دبا دیا کہ ادھر آپ بھی آؤٹ ہو جاؤ۔ آخری لفظ ان کی زبان سے تھا آؤٹ۔ اللہ نے کہا کہ اس کا بھی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور یہ بھی آؤٹ ہو جائے۔ تو کامنٹری سننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اسی لیے شریعت کے اندر ایسے کھیل سے منع کیا گیا ہے جس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ کرکٹ میں سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا، فٹ بال کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کم وقت ہوتا، کرکٹ میں زیادہ کئی دن وہ بے خوفاں کھیلتے رہتے ہیں، دوسرے بے خوفاں وہ جیتی کہتے وہ نہیں انڈیا جیتے، بیوقوف بن رہے، کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا۔ جب دیکھو جب وہ افریقہ سے اس کا چل رہا ہے، انڈیا کا پاکستان سے چل رہا، ان سے انہیں جیت رہا، انہیں ان سے ایک یہ کامنٹری پہلے تو اب تو موبائل کے اندر دیکھ رہے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے ریڈیو رہتے تھے، چلتے پھرتے سنتے رہتے تھے کامنٹری، کان کو لگا کے چلتے تھے بڈھے لوگ۔ کئی ایسے حادثے بھی ہوئے، کامنٹری سن لیتے، پٹریوں پہ سے چل رہے، پیچھے سے ٹرین آ گئی ان کے اوپر سے چلے، پتہ ہی نہیں چلا کامنٹری سن رہے۔ ایک صاحب کی بیوی کی زچگی ہوئی، بیوی کے پاس بیٹھ کے دواخانے میں کامنٹری سن رہے ہیں، پیچھے سے دوست آ کے پوچھا کیا ہوا بول کے، تو چھکا کہتا، ان پوچھا تیرے کیسے معلوم ہے اتنا جلدی چھکا ہوا سے، انہوں کامنٹری میں چھکا مارے سو بول رہے ہیں، اور انہیں کون سا بچہ ہوا کہ بچی ان پوچھا تو انہیں چھکا بولا۔ اور ایک صاحب بیت الخلاء میں ریڈیو لے کے بیٹھے ہوئے، ارے نکل رہے جلدی بولے تو نہیں سنچری ہوئی تو چاہتوں گا، تو ارے میں یہاں آؤٹ ہو جاتا ہوں بابا، میرا نکل جا رہا اور تو سنچری کے چکر میں اندر بیٹھا ہوا۔ تو وقت بالکل ضائع کرتے لوگ۔ فٹ بال کھیل رہے کئی پلیئر اور ایک شخص بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ایک بچہ آ کے پوچھا کہ حضرت یہ ایک بال کو اتنے لوگوں کئی کو مارنے لاتا سے کیا ایک بال ہے بول کے لڑ لے رہے، سب کو ایک ایک دلا دیں گے، مار نہیں گئے کوئی اس کو؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ بال اندر سے خالی ہے اس لیے اتنے لاتا کھا رہا، اگر ان اندر سے بھرتی رہتا ایک جنا بھی مار سکتا تھا، اس کو پتھر کو مار سکتے کوئی؟ تو جب ہم اندر سے خالی ہو جائیں گے تو پوری دنیا ہم کو لاتوں سے مار کے فٹ بال بنا دے گی،
جب ایمان سے ہم لوگ پختہ ہو جائیں گے کہ کوئی ہمارے پاؤں تو چھوڑو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہماری پر. تو اسی لیے ہم کو نئے سال کے آغاز پر پچھلے سال کا محاسبہ کرنا ہے کہ کتنے میں نے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کیے اور کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے. اور ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی عمل ایسا اس دنیا کے اندر وجود میں نہیں آیا کہ جس سے شیطان بھی خوش ہو اور اللہ بھی خوش ہو. ایک عمل بھی ایسا نہیں. جس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے اس سے اللہ ہرگز خوش نہیں ہوتے، اور جس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے شیطان اس سے ہرگز خوش نہیں. اسی لیے نئے سال کے آغاز پر ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ امن اور سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما اور اللہ کی رضا عطا فرما اور شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نئے سال کے آغاز پر دعا کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ شیطانی اعمال کر کے ہم اللہ بھی ہمارا خوش ہو جائے. حج بھی کعبے کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش ہوئے شیطان بھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے. ہمارے ہیپی نیو ایئر کے رات میں جو اعمال ہیں اس میں ایک عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بالکل نہیں ہے. ایک عمل بھی اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے. سارے اعمال ہمارے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. تو زندگی اتنی بے بھروسہ اور اتنی کم ہے کہ اگر یہ گزر چکی تو آدمی جب مرنے کا وقت آئے گا اس کو احساس ہوگا کہ اتنا وقت میں گزار کے آیا ہوں دنیا میں. قبر سے جب اٹھیں گے نیک لوگ تو اللہ پوچھیں گے کتنا وقت گزار کے آئے؟ بولے چند لمحے گزارے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ آرام سے سلا دیں گے. اور گناہگاروں کی تو حالت کیا ہوگی اس کا تو اندازہ قبر میں جانے کے بعد. مردے سنتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں ایک صاحب؟ زندے نہیں سن رہے، مردے کہاں سے سنتے رہے بابا؟ مر کو دیکھ سنتا کیا نہیں سنتا؟ بولے ہماری بات زندے نہیں سن رہے، مردے سنتے کیا پوچھ رہے؟ تو مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ الگ بحث ہے. اس کے لیے آدمی پہلے زندگی میں ایسے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم کو سکون مل جائے، مرنے کے بعد راحت مل جائے. اسی لیے یہ جتنے سال گزر رہے ہیں یہ ہم کو فکر کرنے کے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی عمر کتنی ہوئی؟ شاید 1000 سال ان کی عمر ہوئی ہے. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے. اگر 950 سال بھی اگر ان کی عمر ہوئی ہے تو ان سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم اتنی لمبی زندگی دنیا میں گزارے ہو، تم کو کیسا محسوس ہوا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا محسوس ہوا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. ایک سے انٹر اور دوسرے سے ایگزٹ. یہاں سے گھسے اور یہاں سے نکلے. 950 سال کی زندگی. اور ہم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کی 40 سال گزر گئی، اس سے پوچھو کیسی گزری؟ بولے کیسی گزری؟ میں کو نہیں. زندگی اور موت کے درمیان میں ایک چیز حائل ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کی جو سانس ہے وہ ایک حائل ہے. جس وقت سانس ختم ہو جائے گی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. زندگی کے ہیں صرف 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان 2 جہاں کے درمیان فاصلہ ہے چند سانسوں کا. چل رہی تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں. جس وقت سانس رک گئی اس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور ہم دنیا کی زندگی کے اندر ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے ایک شیر آ گیا. اب شیر آیا تو کیا ہوتا سوچو. شیر پیچھے آیا تب وہ بھاگنے لگے اور شیر ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا. یہ دوڑتے دوڑتے ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پر ایک کنواں تھا. وہ کنویں کے بازو ایک درخت تھا اور ایک درخت سے رسی لٹک رہی تھی. تو وہ فوراً جھاڑ پہ چڑھ کے اس رسی کو پکڑ کے اترنا شروع کیے کنویں میں. اب شیر آ کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب یہ ہیں رسی پہ لٹکے ہوئے. اب کیا کر رہے ہیں؟ رسی پہ لٹک کے نیچے دیکھے تو ایک اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا. اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا ہے. یہ رسی سے لٹک رہے ہیں جھاڑ سے اور درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں.
جب اوپر دیکھا تو ایک وائٹ چوہا اور ایک کالا چوہا اس رسی کو کتر رہے. انہوں بولے یہ کیا پریشانی ہے؟ انہوں رسی کو کتر رہے. اوپر گئے تو شیر، نیچے گئے تو اژدہا، اور ادھر رسی بھی کٹ رہی ہے. یہی منظر دیکھ رہے تھے. وہاں پر ایک شہد کا بڑا سا یہ لگا ہوا تھا اور اس سے شہد ٹپک رہا تھا ان کے منہ کے اندر. اب شہد کے چکر میں وہ اژدہا بھی بھول گئے اور اس شیر کو بھی بھول گئے، رسی کو بھی بھول گئے اور چوہوں کو بھی بھول گئے. اب مزے لے رہے، کیا شہد ہے، چھوٹی مکھی کا ہے کیا بڑی مکھی کا ہے، کتنا اچھا ہے. ہاں ڈاکٹر بولے تھے میرے کو بہت کھاؤ بولے تھے، آج موقع ملا بول کے خوب کھا رہے اور مزے لے رہے. اب پھر کیا ہوا؟ رسی کٹی اور چلے گئے. جیسے ہی رسی سے گرے آنکھ کھل گئی ان کی. نے کہاں گرا ہے؟ دوڑتے ہوئے جا کر کے ایک بزرگ سے پوچھا انہوں نے کہ میں یہ خواب دیکھا ہے کیا خواب؟ بولے جو چیز تمہیں شیر کی شکل میں نظر آئی ہے تمہاری موت ہے جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمیشہ پیچھے لگی ہوئی ہے. اور جس درخت سے رسی سے لٹک رہے تھے یہ تمہاری زندگی ہے، اور جو اژدہا نیچے منہ کھولا ہوا تھا وہ تمہاری قبر کا گڑھا ہے، اور جو چوہا تمہیں رسی کو کاٹ رہے تھے وہ تمہارے دن رات ہیں جو تمہاری رسی، زندگی کی رسی کو ختم کر رہے ہیں. اور جو شہد جو تم اس کا مزہ لے کر یہ سب چیزوں کو بھول گئے تھے وہ تمہاری زندگی کی لذتیں ہیں جس میں پڑھ کر کے تم نے ہر چیز کو بھول دیا اور تمہاری زندگی کی رسی ختم ہو گئی اور تم خبر کے منہ میں جا کے پڑ گئے. تو اسی لیے یہ موقع ہم کو غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہم کو غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہم کو اپنی اگلی زندگی کو بنانے کا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا ہے. ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. ارے اینٹ گر رہی ایک ایک زندگی کی حیات سے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. یہ مبارکبادیاں دینے کا موقع نہیں ہے، یہ فکر کرنے کا موقع ہے کہ 2021 سال ہو گئے اور ہماری عمر کتنی ہو گئی، اس میں سے دیکھتے رہیں ہم لوگ کتنی عمر ہو گئی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے تاریخ چلی ہے تو 2021 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اب یہ عیسائی جشن مناتے ہیں، ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ ہم بھی انہیں کی طرح جشن منائیں. اسی لیے ایک جگہ پر مناظرہ ہوا کہ عیسائی اور یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان میں کہ جنت میں عیسائی جائیں گے کیا مسلمان جائیں گے کیا یہودی جائیں گے. اب مسئلہ سب سے اہم تھا، تو جائیں گا میں نہیں جائیں گا بولے تو بھی جھگڑا تھا، کیونکہ ہر ایک آدمی سوچتا بھائی میں کیوں نہیں جاؤں گا تو کیوں جائیں گا. تو ایک مسلمان نے جواب دیا، اس کا بہت اچھا دیا. اس نے کہا کہ اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور عیسائی اگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے تو یہ لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نہیں مانتے حضور. تو ہر جگہ ہم ہی جائیں گے ہو گیا. تو اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے، یہود و نصارہ کے طریقے پر، اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود و نصارہ ہیں، اور ہم ان کے طریقے پر زندگی گزار کر کے جنت میں جائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو جنت میں جائیں گے. ان کے یہود و نصارہ کے طریقے پر زندگی گزار کر کے ہیپی نیو ایئر منا کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، جائز ہی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ ہیپی نیو ایئر کا منانا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. اس میں ایک چیز بھی خوشی کی نہیں، ایک چیز بھی خوشی کی نہیں. زندگی ختم ہو رہی تو یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، فکر کی چیز ہے. اسی لیے آدمی ہر چیز کے اندر یہ سوچے کہ میری زندگی مائنس میں جا رہی ہے. ہیپی برتھ ڈے بھی منانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اس میں بھی کیا کر رہے ہیں، 1 سال کا ہوا بچہ 1 کلو کا کیک، 2 سال کا ہوا 2 سال کا کیک، 2 کلو کا کیک، 80 سال کے ہو تو 80 کلو کا کیک رکھ رہے ہیں. اس میں موم بتیاں لگا رہے ہیں، ایک موم بتی لگا رہے ہیں. 80 سال کے ہمارے دادا ہیں، موم بتیاں 80 موم بتیاں کیا کرنا، سلگانا، اس کا پھوک پھوک کے بجھانا. دادا بیاری تمہاری موم بتی دنیا سے، ہاں بجھا کے تصور کرنا
گئے گئے، یہ گیا، ان گیا، یہ سال گیا، یہ سال گیا، آخری موم بتی بجھا کے بولنا اب یہ بھی گئی، اس کے بعد کی موم بتی آنے سے پہلے تم ہی جاتے دادا. کئی کا ہیپی نیو ایئر ہے، کئی کا ہیپی برتھ ڈے ہے. مرنے کا کوئی وقت کسی کو نہیں معلوم ہے. دنیا میں آنے کا تو 9 مہینے پہلے معلوم ہوتا. ڈاکٹر بول دیتے ہیں ہاں ہیں نو، امید سے ہیں کہتے ہیں. اور جانے کی امید کب جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ہم کو دنیا کے اندر غفلت کے اندر ہم ایسے، اللہ نے پارے 17 کی پہلی آیت میں نازل فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حساب کا وقت آیا ہوا ہے، آخرت کا وقت آ رہا ہے، خبر میں جانے کا وقت آ رہا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ کیلنڈر لیتے ہیں نا، یہ کیلنڈر کے اندر ہر مہینہ اور اس کی تاریخیں ہوتی ہیں. کیلنڈر بھی بہت اہم چیز ہے. ایک آدمی ہمیشہ کتاب پڑھتے رہتا تھا، تو اس کی بیوی بولی کاش میں کتاب رہنا تھا جی، تمہارے نگاہ کے سامنے رہتی تھی، گھر میں آئے تو کتاب، باہر بیٹھے تو کتاب. کیا مول صاحب تم ایسا ہمیشہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے؟ جورو بچوں کا بھی کیا، تو دیکھو ادھر بھی ہمیشہ کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، کاش میں بھی کتاب رہنا تھا. تو اس شوہر صاحب بولے کاش تو کیلنڈر رہنا تھا، دیکھ ہر سال بدلتے رہتا تھا، نیا نیا آتا تھا ہر سال، تو کیلنڈر رہنا تھا. ایک بچہ دعا کر رہا تھا اللہ میرے کو اسمارٹ فون بنا دے گا. کوئی بولے ہولے انسان ہے تو اسمارٹ فون کی دعا کیوں کر رہا؟ بولے ہمارے ماں باپ کے آنکھیں کے سامنے اسمارٹ فون ہی ہے، اولاد کی طرف دیکھنے ان کو فرصت نہیں ہے. کاش میں اسمارٹ فون ہو کے ماں باپ کی نگاہوں میں ہوتا ہمیشہ. تو ہماری زندگی ہر پہلو سے اگر دیکھا جائے تو مکمل غفلت کے اندر گزر رہی ہے، مکمل غفلت کے اندر. پہلے گزشتہ سال ہم نے کیا کیا چھوڑا ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے ہم نے عبادتیں چھوڑی ہیں، کتنے فرائض چھوڑے ہیں، کیا کیا کہ آدمی جن کا تجارت کے اندر نقصان ہوا ہے وہ تو اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا، لیکن اعمال کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بڑھانے کی کسی کو کوئی فکر نہیں. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عید کے دن سوکھے ٹکڑوں کو پانی کے اندر بھگو کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت آج عید ہے اور آپ خوشی منانے کے بجائے، کوئی اچھی چیز بنانے کے بجائے یہ سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے لیے عید کا دن آج کا نہیں ہے، عید کا دن میرے لیے وہ ہے جس دن اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہیں ہوتی، وہ دن میرے لیے عید کا ہے. ہر دن عید ہے جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور ہر دن عذاب ہے جس دن اللہ کی نافرمانی، ہر دن عذاب ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہم خوشی منانے کا جو موقع ہے اس وقت منانا، جب بولے جب خوشیاں نہیں منانا. کون سا موقع خوشی کا ہے، کون سا موقع غم کا ہے؟ یہ غم کا موقع ہے کہ اللہ، ہاں کسی نے اچھا لکھ کر کے میسیج بھیجا تھا کہ 11:55 سے تم تلاوت قرآن شروع کرو اور 12:05 پر قرآن ختم کرو، تاکہ تمہارے سال کا آخری حصہ اللہ کی قرآن کی تلاوت سے ہو اور نئے سال کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو. کم سے کم 2 رکعت نماز. ایک صاحب بولے میں شادی جو ہے نا 2020 میں کر رہا ہوں، ولیمہ 2021 میں کر رہا ہوں. کئی کو اتنا بڑا گیپ کرتے، بڑا گیپ نہیں رہے بابا، شادی 31 دسمبر کو ہے، 1 جنوری کو ولیمہ ہے. تو یہ گیپ نہیں ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں سال بدلتا ہے. اس وقت اگر اللہ کو ہم راضی کر لیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں کہ اللہ ہمارا سال آج شروع ہو رہا ہے، تو ہم آپ کی فرما برداری کے ساتھ اپنے سال کو شروع کر رہے ہیں. پورا سال ہمارے لیے راحت کا، آرام کا، سکون کا، موافق حالات کا، اور ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کا اور اسلام کی سلامتی کا بنا دیجئے، اور اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اور شیطان کے
خوش ہونے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اب ہم جائزہ لے لیں ہم نے کیا 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 ہے۔ آج بھی موقع ہے، پہلا دن ہے، اور یہ دیکھو کہ اللہ کی کیا مرضی ہے کہ نئے سال کا آغاز جمعہ کے دن سے ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی سے یہ سال کا ختم بھی جمعہ کے دن ہی ہے۔ اب جا کے کیلنڈر دیکھنا پڑتا، سال کا آغاز بھی جمعہ کو ہو رہا اور سال کا اختتام بھی جمعہ کو ہو رہا ہے۔ بڑی ہمارے لیے اس کے اندر نیک فالی ہے کہ اللہ نے ایک مبارک دن کے ساتھ ایک نئے سال کا آغاز فرما رہے ہیں۔ جو حالات جو اس سال تک آئے تھے پچھلے سال تک، اب وہ حالات ہمارے اوپر نہ آئیں، اس کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس وقت اس سے اگر ہم موقع مانگیں گے، مہلت مانگیں گے، مہلت نہیں ملے گی۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ بعض لوگ سمجھتے میرے کو ہمیشہ جینا ہے، ہمیشہ کسی کو جینا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وقت جب ملک الموت تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، وہ چونکہ جلالی تھے، جلال بہت تھا ان کے اندر، اور عجیب و غریب جلال تھا ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت دینا تھا تو ان کے جلال کے اوپر نبوت نہیں دی، ان کے رحم دلی پر نبوت دی۔ اللہ نے ہر نبی کو نبوت عطا کرنے سے پہلے بکریاں چرانے لگائے، تو دیکھیں کہ موسیٰ تو بڑے جلالی ہیں، اب بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چراتے چراتے ایک بکری اپنے ریوڑ سے بھاگی، اور وہ بھاگ رہی پہاڑوں میں، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کانٹوں سے بھاگتے ہوئے وہ ایک جگہ جا کے رکی تو حضرت موسیٰ دوڑ کے جا کے اس کو اٹھا لیا گود میں، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے پیروں سے کانٹے نکالے اور کہا کہ تو معصوم اور اتنی چھوٹی سی کمزور جان ہے، کیوں اپنے اوپر اتنی مصیبت ڈال لی؟ تیرے کو اپنی ذات پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، میرے اوپر اگر نہیں کرتی کوئی بات نہیں۔ جب اس کے اوپر حضرت موسیٰ نے رحم کھایا تو اللہ نے فرمایا کہ اب نبوت دینے کے قابل ہو چکے ہو، اب امت کا درد اسی طرح تمہارے اندر آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک گورنر کو گورنر بنا کر کے ایک علاقے کا بھیج رہے تھے، جب بہت دور راستے تک اس کے استقبال میں اور اس کو رخصت کرنے کے لیے گئے گورنر کو، حضرت عمر خلیفہ تھے وقت کے، بہت بڑے جو ہے خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، گورنر کو جب بھیجنے گئے تو اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے حضرت عمر کو لپٹ گئے، کوئی گندے ہاتھ ان کے کپڑوں کو لگا رہا، کوئی ادھر سے کھینچ رہا، کوئی ادھر سے پیار کر رہا۔ تو وہ گورنر جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ یہ بچوں کا یہ حال، آپ کے دل کے اندر یہ بچوں کے ساتھ اتنی شفقت، اتنی محبت، میرے دل کے اندر ایسی بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے وہیں کھڑے کھڑے کر کے فرمان کینسل کر دیا کہ تم گورنر بننے کے قابل نہیں ہو، جس کے دل کے اندر بچوں کی محبت نہیں ہے وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو نرم مزاجی یہ پیدا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر، تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ جب موت کا وقت آیا، ملک الموت تشریف لائے تو انہوں نے اس کو ایک مکھا مارا، ملک الموت پریشان ہو گئے، یہ پہلا قصہ دیکھ رہا ہوں، آج تک کون مارے میرے کو، آئندہ بھی کوئی چانس نہیں ہے اور پچھلا بھی کوئی واقعہ نہیں، ملک الموت کو کوئی مار سکتا کیا؟ انہوں آج میرے کو مار دیا، سیدھا اللہ کے پاس جا کے شکایت کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ جا کے موسیٰ سے پوچھو، اگر زندہ رہنا چاہ رہے ہیں، مرنا نہیں چاہ رہے، زندہ رہنا چاہ رہے ہیں تو کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے تمہاری عمر 1 سال کی بڑھا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر چلنا، پھر اوپر چلنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب اتنے سال کے بعد جانا ہے تو ابھی چلے جاؤ، اب تیار۔ تو زندگی کا خاتمہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ وقت کا پیغمبر ہو یا وقت کا رسول ہو۔ ہاں، صحابہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں گے دنیا میں رہ کر؟ اتنا یقینی ہے کہ اللہ کے نبی چلے گئے اور پوری مخلوق کے اندر سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک الموت نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو سلام عرض کیا اور اللہ کا بھی سلام عرض کیا اور کہا کہ ملک الموت آئے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت ملک الموت
اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ دنیا سے چلنا چاہیں تو چلیں یا آپ کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ آپ کے علاوہ پھر ہی مجھے قیامت تک کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے ملنے کا شوق ہے، میں چلنا چاہتا ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت جب روح قبض فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف کا احساس ان کے سامنے ظاہر کیا تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح اس طرح قبض کر رہا ہوں جس طرح سے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، اس طرح میں آپ کی روح قبض کر رہا ہوں، میری کیا طاقت ہے کہ میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکلیف اس بات کی ہے کہ قیامت تک کے آنے والی امت کو جو موت کے وقت تکلیف دینا ہے وہ آج محمد الرسول اللہ کی چھاتی پر ختم کر لو اور میری امت کو معاف کر دو۔ موت کی تکلیف اس قدر سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ چڑیا کو آگ میں ڈال دیا جائے، نہ وہ اڑ سکتی ہے نہ مر سکتی ہے، جو تکلیف اس کو ہوتی ہے موسیٰ کو موت کے وقت ایسی تکلیف ہوئی ہے۔ یا ایک زندہ بکرے کی کھال نکال دی جائے، نہ مر سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، جو تکلیف اس بکرے کو ہوتی ہے موسیٰ کو اس طرح تکلیف ہوئی۔ جب نبیوں کو موت کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو ہم کیوں غافل ہو گئے؟ ہم کیوں غافل ہو گئے موت سے؟ حضرت علی فرماتے تھے کہ 1000 جگہ تلوار سے ٹکڑے کرنے سے زیادہ اور قینچیوں سے کاٹ کے ٹکڑے کرنے سے زیادہ موت کی تکلیف ہے، اس لیے جہاد میں نکلو، شہید ہو جاؤ تو تم کو ذری برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ تو موت اتنی یقینی ہے اور اتنی سخت ہے اور زندگی ہماری پانی کی طرح ختم ہو رہی ہے اور ہم ہیپی نیو ایئر منانے ملے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر اور شالا پنا رہے ہیں، اور میرا بچہ آج 5 سال کا ہو گیا، میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا، میرا بچہ چلنے کے قابل ہوا کرتے، ارے دیوانے آگے گرنے کے قابل ہوا ہو، خبر کے گڑھے میں گرنے کے قابل ہو رہا اور ہم بولیں چلنے کے قابل ہو رہا۔ تو اسی لیے ہم کو اب یہ آج نیا سال شروع ہوا ہے، پہلا آج اس کا دن ہے، آج جمعہ کا بھی دن ہے، اسی لیے ہم کو اپنے اعمال کی جائزہ لینا ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کیا ہے، اب اگلے سال ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بہترین اور اچھے حالات کے ساتھ لائے، اور پچھلے جو حالات آئے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔